السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آپ ابھی سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ویڈیو پیچھے آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ اسی کا پارٹ 2 ہے یہ، شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اختری کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ اور ہمارا ٹرسٹ، یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں، یہ ٹرسٹ کا ہی جو ہے بورڈ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ٹرسٹ سے جڑیے۔ ہمارے ٹرسٹ کو آپ اپنے مال حلال میں سے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیجئے۔ آپ کا پیسہ اچھی جگہ پہ لگے گا، اچھی جگہ پہ آئے گا، اچھی جگہ پہ جائے گا۔ ہمارا مقصد ایجوکیشن کو بڑھاوا دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کی تاریخ میں بہت ایسے ادارے ہیں جو بچوں سے فیس لیتے ہیں اور چندہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پیسے بہت ایسی جگہ ہیں جہاں صحیح جگہ پہ نہیں جا رہا ہے، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہم اس کام کو انجام دینے میں آپ کے سپورٹ سے کامیاب رہیں گے، تو آپ ہمیں کامیاب کیجئے اور امام پاک کی زندگی کا اب ثبوت لیجئے۔ امام عالی مقام تو شہید ہو گئے، امام حسین نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، لیکن شاعر کہتے ہیں یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نا جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ اور امام پاک زندہ ہیں اور یزید ناپاک مر گیا۔ اس تعلق سے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزید کے ہاتھ پر۔ شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار، شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح، حسین آج بھی ہے تنہا کربلا کی طرح۔ دوستو، دنیا کی عجیب و غریب داستان ہے۔ اس دنیا میں کیا کیا نہ ہوا، کتنی بار غموں کی مجلسیں برپا ہوئیں، کہیں پر تلواروں کی بارش ہو رہی ہے تو کہیں پر بم و بارود برسائے جا رہے ہیں اور آج بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں انسانی جسموں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا اور ہوتا رہتا ہے۔ کوئی یتیم ہو کر خستہ حالی میں رنج و غم کے ساتھ دن کاٹتا ہے۔ کسی کی موت پر صرف بازار بند کیے جاتے ہیں، کسی کی موت پر پورے صوبے میں سوگ منایا جاتا ہے، اور کسی کی موت پر پورا ملک رنج و غم میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر شخص اور ہر غم کے لیے کوئی نہ کوئی یوم اختتام ضروری ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ ختم ہو ہی جاتا ہے، اور دنیا اس کو ایسا فراموش کرتی ہے کہ اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ سب سے بڑا معرکہ اور عظیم جنگ وہی ہے جس کا صدمہ عام ہو ہر شہر، ہر صوبہ، ہر ملک، بلکہ پوری دنیا میں اس کے رنج و غم کا احساس کیا جائے۔ سننے والے کے دل پر جو زخم پیدا ہوا ہو، وہ رہتی دنیا تک مندمل نہ ہو سکے۔ سارا عالم اس داستان رنج و الم کو سن کر بے چین و بے قرار ہو جائے
اور قیامت تک آہ و زاری اور اشک باری کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ زمین کرب و بلا پر راہ خدا میں حضرت امام حسین کے ساتھ رنج و الم کا ایک ایسا ہی واقعہ نمودار ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی کے لاڈلے سیدہ فاطمہ زہرا کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے جان نثار ساتھیوں نے حق و سچ کی محافظت کے لیے جو درد و غم کی بے مثال قربانی پیش کی ہیں، دنیا والے ان نقوش وفا کو محو کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ امام عالی مقام اور ان کے شہزادہ ان کے خاندان والوں نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، کوئی بھی مسلمان بھلا نہیں سکتا۔ ارے مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلمان بھی ہیں وہ بھی اس بات سے عاجز ہیں کہ اے حسین، تیری ہمت اور تیری دلداری کو داد ہے اور سلام ہے، تیرے اس دلداری کو، دل نوازی کو سلام ہے کہ تو حسین ابن علی ہے۔ کیسا حسین ابن علی؟ خود اپنے ماتھے کی آنکھوں کے سامنے میں تو نے اپنے بھائی کو کٹوا دیا، صبر کر لیا، اور کوئی جائے تو جائے لیکن سوال ہے بھائیوں کا۔ تو نے اپنے بھائی عباس علم بردار کو کٹوا دیا، صبر کیا، اتنی ہمت! تیرے دل کو سلام، تیرے جذبے کو سلام۔ تو نے اپنے بھتیجا قاسم کو کٹوا دیا، صبر کیا، اور اسی کندھے پہ اکیلا تنہا تو نے جنازہ کو اٹھایا۔ اے حسین، تجھے سلام اور تجھ پہ قربان، یہ کون کہتے ہیں؟ ایک ہندو لیڈی شاعر کہتی ہیں کہ اے حسین، تیری شہادت کو سلام، تیری قیادت کو سلام، تیری صدارت کو سلام، تیرے پیغام کو سلام، اور تیری قربانی کو سلام کہ تو مٹ تو گیا، مر تو گیا، کٹ تو گیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ کاش آج ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے پرتیندھی ہو جائیں کہ مٹ جائیں گے لیکن باطلوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ہمارے عالموں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم مٹ سکتے ہیں لیکن باطلوں کے سامنے جھک نہیں سکتے، تو ہماری شریعت کی تحفظ بھی ہوگی، ہمارا دین بھی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا، ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا۔ تو حضرات محترم، بہت ایسے ہندو شاعرہ ہیں، شاعر ہیں اور خطیب ہیں جنہوں نے امام حسین کی ایسے قصیدے پڑھے ہیں، ایسے جو ہے ان کی شان بیان کیے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو ہے نا سوچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہیں پہ جب ہم اپنوں کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ایسے خود غرض بن کر کے جیتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنی بار کچھ ناپاک طبیعت والوں نے بے جا کوششیں کی مگر کوشش ناکام رہی، مگر کون شہداء کا رنگ وفا بڑھاتا ہی گیا، یعنی کہ امام حسین کی شہادت کا رنگ اور زیادہ کھلتا چلا گیا، گہرا ہوتا چلا گیا۔ زمانے نے کتنے پلٹے کھائے، قاتلوں یزیدیوں کی نسلیں تک نیست و نابود ہو گئیں، اس کے تخت و تاج کے جھوٹے دعوے اور حکومت کے گھمنڈ و غرور کب کے کب خاک میں مل گئے۔ یاد رکھیے گا، جس یزیدی نے امام عالی مقام کو شہید کروایا وہ یزید پلید، ناپاک، خبیث 14 بھائی تھے۔ یاد رکھیے گا، جب تاریخ کربلا اٹھائیے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کتنے بھائی تھے۔ 14 بھائی تھے۔ 14 بھائیوں میں ایک کا نام کسی کو پتہ نہیں اور کوئی اس کا نام لینے والا نہیں۔
14 بھائیوں میں کسی بھائی سے بھی یزیدی کا نسل نہیں چلا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کیسے مٹا یزید۔ امام حسین 2 بھائی ہونے کے باوجود بھی، سگا 2 بھائی ہونے کے باوجود بھی آج بھی سیدوں کا گھرانہ پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کے لخت جگر پوری دنیا میں، حسین اعظم کا لخت جگر پوری دنیا میں۔ تو یزیدیوں کی نسلیں تک نیست و نابود ہو گئیں۔ ان کے تخت و تاج کے جھوٹے دعوے اور حکومت کے گھمنڈ و غرور کب کے کب خاک میں مل گئے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، حکومت بھی ختم ہو گئی یا ظالموں یزیدیوں کی، اور وہ ظالم بے نام و نشاں ہو گئے۔ یہ ہے حق و سچ سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کا دنیا ہی میں بدلہ، اور ابھی آخرت کا دردناک عذاب باقی ہے۔ حق اور باطل، آج ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا معاملہ آتا ہے کہ باطل غلام حسین سے، غلام رضا سے، غلام مصطفیٰ سے، غلام تاج الشریعہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت تو کرتا ہے، لیکن پست ہو جاتا ہے۔ اکیلا ہوں، حسینی ہوں، اکیلا ہوں، مصطفیٰ کا سچا عاشق ہوں۔ بلال نے جان دے دی، تپتی ہوئی ریت پر آپ نے ایک سے ایک سزائیں لی، لیکن آپ نے مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان کو جانے نہ دیا۔ کیا بلال کا ایمان تھا؟ اے ایمان والو، اپنے بھی ایمان پہ خیال کرو۔ تمہارا ایمان دل میں اللہ اس کے رسول کے لیے ہے یا پیسوں کے لیے؟ چھوٹی چھوٹی رقم کے لیے اپنی نیت خراب کر لیتے ہو، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے شریعت مصطفیٰ کو بھلا دیتے ہو۔ افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ دوستو، یزید مٹ گیا، حسین اعظم آج بھی زندہ، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیسے؟ حسین اعظم کے گردن کٹ گئے، دفن ہو گئے، لیکن ان کا نام آج بھی آپ کے ہماری زبانوں میں، دلوں میں زندہ ہے، باقی ہے اور محبت ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ تو حضرات محترم، کہنے کا اصل مطلب اور مقصد یہ تھا، یہ سب کچھ تو ہوا، مگر شہیدان وفا کی قربانیاں آج بھی تمام عالم کی آنکھوں کو رلا رہی ہے۔ حور کو کوئی بھول سکتا ہے کیا؟ نہیں بھول سکتا۔ تمام شہداء کربلا کو کوئی نہیں بھول سکتے بھائی، اور ان کے دلوں کو تڑپا کر ان سے محبت و عقیدت کا خراج وہ وصول کر رہی ہے۔ دنیا سوگوار ہے جہاں ماتم کر رہا ہے ہر طبیعت غم سے، پز مردہ ہر دل درد سے افسردہ ہے۔ وہ کون سا بے درد ہے جس کا سینہ غم حسین سے پاش پاش نہیں ہو گیا؟ وہ کون سا بے رحم ہے جس نے غم حسین میں اپنے دل کو چاک نہیں کر ڈالا؟ وہ کون سا بے غیرت ہے، بے مروت ہے جس کے دل میں یاد حسین نہیں ہے؟ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں،
قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یزیدیوں کا حشر دیکھیے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ یزیدی بن کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا حسینی؟ اگر یزیدی بن کر کے گزارنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، انورودھ کر سکتا ہوں کہ دیکھو یزیدی بن کر کے اگر تم نے اپنی زندگی کو گزاری تو دیکھو یزید کا نام و نشان تک مٹ گیا، خاندان تک مٹ گیا، لیکن حسین نے ایک صرف چھوڑا تھا، ایک بیٹا کو چھوڑا تھا، پورے خاندان کو لٹا دیا تھا۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں حسین کا بیٹا نظر آئے گا آپ کو، سمجھ گئے؟ اس لیے خیال رکھیے، حسین سے بغاوت مت کیجیے، حسین سے دشمنی مول مت لیجیے، بہت مہنگا پڑے گا، اور حسینی سے بھی بغاوت مول مت لیجیے۔ حسینی کمزور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہونے کے کارن اللہ تعالیٰ انہیں ہر موڑ پر کامیابی دیتا ہے، اور دشمنان حسین اور غلام حسین کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے، خار کرتا ہے اور نیست و نابود کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت ایسے ظالم ہیں جو میری نگاہوں کے سامنے بھی بہت طرح سے ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی عزت کی بھی دھجیاں اڑی اور اسے ذلیل و خوار بھی کیا گیا۔ میں نے دیکھا اور جانا، تب میں نے کہا یا مالک پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ مجھے یزیدیوں میں نہیں حسینیوں میں پیدا کر کے رکھا ہے، ابو جہلی ابو لہبی میں نہیں محمد مصطفیٰ کا سچا غلام بنا کر کے رکھا ہے، باطل پرستوں میں نہیں حق پرستوں میں ہمیں پیدا کر کے رکھا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں بات تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، امام حسین کی شہادت کے بعد کا وہ واقعہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر نے خیمہ اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا اور خیمہ کو جلا ڈالا اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا اور تمام شہدائے کربلا کا سر کاٹ کر ان کی مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا، اور تمام شہدائے کرام کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور دمشق تک گشت کرایا گیا، یعنی کہ گھمایا گیا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے دارالحکومت کو آراستہ کیا اور دربار عام منعقد کر کے حضرت امام پاک کے سر انور کو اپنے تخت کے نیچے رکھا اور بے ادبی کی۔ پھر شمر مردود کے ساتھ ان مقدس سروں کو یزید ناپاک کے پاس دمشق بھیج دیا۔ یزید ناپاک نے سر مبارک اور اہل بیت اطہار کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں، یا حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفن ہوا۔ یہ سوانح کربلا صفحہ نمبر 131 کا واقعہ ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
ہمیں سپورٹ کیجئے، ویڈیو کو پوری دیکھا کیجئے، اور ہمارا ٹرسٹ عروس فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے، کیونکہ ہمارا مقصد حق کا پیغام آپ تک پہنچانا، ایجوکیشن جو ہے، جو خستہ حالات ہیں ایجوکیشن کے، پڑھائی لکھائی کے، اسے مضبوط کرنا، اور یہ بنا پیسے سے نہیں ہوتا ہے دوستو، پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں چندہ دیتے ہیں، لیکن اس چندے کا پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں تو یہ تو آپ کو فائنلی پتہ ہے کہ جب ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں گیا تو وہ یقیناً ٹرسٹ میں ہی لگے گا، جس کام کے لیے یہ ٹرسٹ کھولی گئی ہے اسی میں لگے گا، دوسری جگہ آپ کے پیسے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ بس آخری ریکویسٹ ہے، آگے ویڈیو آپ کو اور بتاؤں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا جب شہدائے کربلا شہید ہوئے، اور کربلا کے بعد کیا ہوا، جنگ کربلا کے بعد کیا ہوا، سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس انتظار کیجئے آپ اگلی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بس حسینی بن کر کے رہیے، انورودھ ہے، ریکویسٹ ہے، حسینی بن کر کے رہیے گا، دنیا میں بھی عزت پائیے گا، آخرت میں بھی عزت پائیے گا، بھلے ہی کچھ آدمی رہیں، 2 4 10 رہیے، 100 مت رہیے، لیکن حسینی بن کر، یزیدی بن کر نہیں۔ ارے صاحب، حسین اعظم 72 تھے، 22,000 کو ناک میں دم کر دیا، لیکن یزیدی 22,000 تھے، یزیدی 22,000 تھے، حسین اعظم کے 72 کو اتنی آسانی سے شہید نہیں کر پایا۔ تو یہ حق کی طاقت ہے، جب حق پہ رہیے گا آپ تو آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی مسجد کے امام کے اوپر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، پہلے کربلا کا میدان تو ختم ہو جائے، کیونکہ ائمہ مساجد کے اوپر کس طرح سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ عوام الناس کر رہی ہے، تنخواہ ٹائم سے نہیں دیتے، کھانے کا صحیح انتظام نہیں، مسجد میں امام کو رہنے کا صحیح انتظام نہیں، اوپر سے یہ عوام بکراتی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے امام صاحب، کہاں چلے جاتے ہیں آپ؟ دن بھر آپ ادھر ادھر رہتے ہیں، ارے 2,000 5,000 7,000 روپے دیتے ہو، اس میں امام کو غلام بنا کر کے رکھا ہے کیا؟ شرم کرو مسلمانوں، اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھو، اسے اپنا سر کا تاج بناؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔